حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی نظم کا شعر ہے جس میں جماعت کو صبر اور حوصلہ اور استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ نظم آپ نے 1935 میں کہی تھی جب جماعت پر شورشوں کا زور تھا۔ بہرحال اس وقت میں اس نظم کے حوالے سے نہیں مضمون بیان کر رہا، اس شعر کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس شعر سے ہر مسلمان کی نظر میں اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک اور ظلم کی انتہا کا واقعہ آتا ہے، لیکن اس اندوناک اور دردناک واقعہ کی حقیقت کا صحیح ادراک وہی کر سکتا ہے جو ظلموں کی چکی میں پیسا جا رہا ہو۔ اس واقعے پر ہمدردی اور غم اور افسوس کا اظہار تو بے شک ہر مسلمان کرتا ہے، اور شیعہ صاحبان ہر سال محرم کے مہینے میں اس کا اظہار بھی اپنے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گو اس میں ہمارے نزدیک غلو کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک اپنا اظہار ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس ظلم کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ظلموں میں سے گزر رہا ہو، اور آج اس زمانے میں جماعت احمدیہ سے زیادہ کون واقعہ کربلا کا احاطہ اور تصور کر سکتی۔ اس لیے حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں۔ یہ دونوں فریق کون تھے؟ یہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے یا پڑھنے کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن ایک کلمے کی حقیقت کو جانتے ہوئے مظلوم بنا اور دوسرا کلمے کا پاس نہ کرتے ہوئے ظالم بنا۔ واقعہ کربلا بھی، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد اور چند ساتھیوں کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا، اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کا ہی ایک تسلسل ہے۔ جب تقویٰ میں کمی ہونی شروع ہو جائے، ذاتی مفادات اجتماعی مفادات پر حاوی ہونا شروع ہو جائیں، دنیا دین پر مقدم ہو جائے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ ظلم و بربریت کی انتہا کی جاتی ہے۔ اللہ والوں کا اللہ کے نام پر ہی خون بہایا جاتا ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کلمہ گوؤں کو ہی ظلموں، زیادتیوں اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ کلمہ گوؤں کو ظلم و تردی کا نشانہ بنا رہے ہوں، زیادتیوں اور دکھوں کا نشانہ بنا رہے ہوں، حتیٰ کہ معصوموں کا خون، بچوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہ کیا جا رہا ہو۔ خدا کے اور رسول کے نام پر، خدا اور رسول پر جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں کو دکھوں، تکلیفوں اور مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔
اس سے بڑھ کر کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو خدا اور رسول کے نام پر ظلموں کا بازار گرم کرتے ہوئے یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں یا یہ ظلموں کا بازار گرم کرتے ہیں. قرآن کریم ایسے لوگوں کی بد حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو شخص کسی مومن کو دانستہ قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہوگی. وہ اس میں لمبے عرصے تک رہتا چلا جائے گا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور اسے اپنی جناب سے اللہ دور کر دے گا، اپنے سے دور ہٹا دے گا، یعنی لعنت برسائے گا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے ناراضگی کی انتہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر یہ نہیں کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ لمبے عرصے کے لیے جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے اور پھر اللہ کا غضب اس پر برستا رہے گا اور اللہ کی لعنت کا مورد بنتا رہے گا. یہ جہنم، یہ اللہ کا غضب، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں بلکہ بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے. اس سے زیادہ بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود جہنم کی آگ میں پڑ کر مسلسل اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت اور بہت بڑے عذاب میں ایک شخص گرفتار ہو. بس جو اپنے مفادات اور دنیاوی ہوا و ہوس کے لیے ایسے ظالمانہ فعل کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی کا موجب بن رہے ہوتے ہیں. اور مظلوم اس قتل کے نتیجے میں احیاء عند ربہم یرزقون کا اعزاز پاتے ہیں. وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ سلوک اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے. بس جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہے اور اپنے رب سے جنتوں کا رزق پا رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا ہے. اور حضرت امام حسین، امام حسن اور حضرت امام حسین جو تھے، ان کے بارے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. اور ان دونوں کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. بس جو اس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے فیض پانے والا ہو اور پھر اس پر یہ کہ شہادت کا رتبہ بھی پا جائے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنت کے اعلیٰ رزقوں کا وارث بنتا ہے اور بنا. اور آپ کے قاتل یقیناً اللہ تعالیٰ کا غضب پانے والے ہوئے. یہ مہینہ یعنی محرم کا مہینہ، جس کے پہلے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں آج سے 1400 سال پہلے 10 تاریخ کو ظالموں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے کو شہید کیا تھا، جس کی داستان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان ظالموں کو یہ خیال نہ آیا کہ کس ہستی پر ہم تلوار اٹھانے جا رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جب ایمان مفقود ہو جائے تو پھر سب جذبات اور احساسات مٹ جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جائے تو پھر
اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس بندے کا کیا مقام ہے خدا تعالیٰ کی نظر میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح ہوئی اور اس کے بعد آپ کی نعش مبارک سے کیا سلوک کیا گیا، یہ واقعہ سن کر انسان اس یقین پر قائم ہو جاتا ہے کہ شاید ظاہر میں تو وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی قدروں کو قائم فرمانے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے بھی کچھ اصول و ضوابط بتائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں دشمنوں کے لیے انصاف اور حد اعتدال میں رہنے کی تلقین فرمائی. اور دشمن بھی ایسے دشمن جو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے درپے تھے، ان سے بھی جنگ کی صورت میں ان کے قتل ہو جانے پر عربوں کے رواج کے مطابق جو مسلح اور لاشوں کی بے حرمتی کا رواج تھا اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام بد عادات اور روایات کو ختم کرنے آئے تھے جس سے انسانی قدریں پامال ہوتی ہیں. آپ نے تو کفار سے بھی عفو اور نرمی کا سلوک فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول کے پیارے نواسے جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرے ان نواسوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور اسی طرح ناپسندیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا. جن کو کسی سے صحیح عشق اور محبت ہو وہ اس کے پیاروں کو بھی پیارا رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک طرف تو عشق کا دعویٰ ہو اور جو اس معشوق کے محبوب ہوں ان کی اولادیں ہیں ان سے نفرت ہو، یا کسی سے عشق کا دعویٰ کر کے اس کی زندگی میں تو اس کے پیاروں کو پیارا رکھا جائے، لیکن آنکھیں بند ہوتے ہی پیاروں سے پیار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے. یہ دنیا داروں کا طریق تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں کا نہیں. ایک روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی خلافت کے زمانے میں جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو بچوں میں کھیلتے دیکھ کر کندھے پر بٹھا لیا اور پیار فرماتے ہوئے فرمایا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پیارا تھا، اس لیے میں اس کو پیار کر رہا ہوں. تو یہ ہیں وفاؤں اور پیار کے کرینے اور سلیقے. لیکن کربلا میں آپ سے کیا سلوک ہوا؟ جس تعلیم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی پامالی کس طرح ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے لشکر پر دشمنوں نے غلبہ پا لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کیا، دریا کی طرف. ایک شخص نے کہا کہ ندی اور ان کے درمیان حائل ہو جاؤ، چنانچہ لوگوں نے آپ کو راستہ روک لیا.
اور دریا تک نہ جانے دیا. اس شخص نے آپ کو ایک تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا. راوی کہتے ہیں آپ کی جنگ کی حالت کے بارے میں کہ آپ امامہ باندھے وسمہ لگائے ہوئے پیدل اس طرح قتال کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے جیسے کوئی غضب کا شاہ سوار تیروں سے بچتے ہوئے حملہ کرتا ہے. میں نے شہادت سے قبل آپ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میرے بعد بندگان خدا میں سے کسی ایسے بندے کو تم قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ خدا تم سے ناراض ہو. واللہ مجھے تو یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں ذلیل کر کے مجھ پر کرم کرے گا، پھر میرا انتقام تم سے اس طرح لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے. اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جنگ کے سامان پیدا کر دے گا اور تمہارا خون بہایا جائے گا، اور اللہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ تمہارے لیے عذاب علیم کو کئی گنا بڑھا دے. آپ کو شہید کرنے کے بعد کوفیوں نے، یہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سلوک کیا، کوفیوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عورتوں کے سروں سے چادریں تک اتارنی شروع کر دیں. عمر بن سعد نے منادی کی کہ کون کون اپنے گھوڑوں سے حضرت امام حسین کو پامال کرے گا. یہ سن کر 10 سوار نکلے جنہوں نے اپنے گھوڑے آپ رضی اللہ عنہ کی ناش کو پامال کیا، گھوڑوں سے پامال کیا، یہاں تک کہ آپ کے سینے اور پشت کو چور چور کر دیا. اس لڑائی میں حضرت امام حسین کے جسم پر 45 زخم تیروں کے تھے. ایک دوسری روایت کے مطابق 33 زخم نیزے کے اور 43 زخم تلوار کے تھے، اور تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے. اور پھر ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ حضرت امام حسین کا سر اگلے روز عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس بھیجا گیا، کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر کے، اور گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ میں نصب کر دیا. اس کے بعد زہر بن قیس کے ہاتھ یزید کے پاس سر بھیج دیا گیا. تو یہ سلوک تھا جو کیا گیا آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی ناش سے. اس سے ظالمانہ سلوک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی لاش پہ کچلا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا. اس طرح لاش کی بے حرمتی شاید کوئی خبیث ترین دشمن ہی کسی دوسرے دشمن کی کر سکتا ہو، نہ کہ ایک کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو اس رسول سے منسوب کرنے والا جس نے انسانی قدروں کے قائم رکھنے کی اپنے ماننے والوں کو بڑی سختی سے تلقین فرمائی. بس یقیناً ایسا فعل کرنے والوں کی خوش باطنی کا اظہار ہوتا ہے اس عمل سے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا دار تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام حدیں پھلانگ سکتے تھے اور انہوں نے پھلانگی. دین سے ان کا قطع ذرا بھی کچھ واسطہ نہیں تھا. ان کی دنیا داری کو ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر کے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھوں پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے. پھر فرمایا یزید پلید کی بیعت پر اکثر لوگوں کا اجماع ہو گیا تھا، مگر امام حسین نے اور ان کی جماعت نے ایسے اجماع کو قبول نہیں کیا اور اس سے باہر رہے. لیکن بیعت نہ کرنے کے باوجود حضرت امام حسین نے صلح کی کوشش کی تھی. اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ ہے تو اپنے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا جو تم جا سکتے ہو مجھے چھوڑ کے جاؤ، اب یہ حالات اور ہیں. سوائے جو چند ایک آپ کے ساتھ رہنے پر مصر تھے وہ ساتھ رہے، تقریباً 30-40 کے قریب، یا خاندان کے افراد تھے آپ کے.
پھر آپ نے یزید کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، مجھے واپس جانے دو تاکہ میں جا کے اللہ کی عبادت کروں، یا کسی سرحد کی طرف جانے دو تاکہ میں اسلام کی خاطر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے جاؤ اسی طرح تاکہ میں اسے سمجھا سکوں کہ کیا حقیقت ہے۔ لیکن ان نمائندوں نے کوئی بات نہ مانی۔ آخر اس کے سوا کوئی چارہ آپ کے پاس بھی نہیں تھا جب جنگ ٹھوسی گئی کہ مرد میدان کی طرح پھر مقابلہ کرتے۔ بہرحال یہ معمولی تعداد میں لوگ تھے، جیسا کہ میں نے کہا کل 70-72 افراد تھے، اور ایک بہت بڑی فوج تھی ان کے مقابلے پر۔ یہ کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ بہرحال انہوں نے ایک صحیح مقصد کے لیے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اپنی جانیں قربان کر دی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے بدلے لینے کے بھی اپنے طریقے ہیں، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ میرا انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یزید تو عارضی کامیابی بظاہر حاصل ہوئی، لیکن کیا آج کوئی یزید کو اس کی نیک نامی کی وجہ سے یاد رکھتا ہے؟ اگر نیک نامی کی وجہ سے جانا جاتا تو مسلمان اپنے نام بھی اس کے نام پر رکھتے، لیکن کوئی اپنے بچے کا نام آج کل یزید نہیں رکھتا۔ اگر جانا جاتا ہے تو اس نام سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہے کہ یزید پلید۔ حضرت امام حسین کا ایک مقصد تھا، آپ حکومت نہیں چاہتے تھے، آپ حق کو قائم کرنا چاہتے تھے، اور وہ کر دیا آپ نے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی اعلیٰ تشریح فرمائی ہے کہ وہ اصول جس کی تائید میں حضرت امام حسین کھڑے ہوئے تھے، یعنی انتخاب خلافت کا حق اہل ملک کو ہے، جماعت کو ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو بطور وراثت اس حق پر قائم نہیں کر سکتا۔ یہ اصول فرمایا کہ یہ اصول آج بھی ویسا ہی مقدس ہے جیسے پہلے تھا، بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت نے اس حق کو اور بھی نمایاں کر دیا۔ بس کامیاب حضرت امام حسین ہوئے، نہ کہ یزید۔ اور پھر قدرت کا ایک اور طریقے سے انتقام دیکھیں، یہ کیسا بھیانک انتقام ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضرت مسلم موعود نے اپنی کتاب خلافت راشدہ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، جس کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر معاویہ ہی تھا، تو لوگوں سے بیعت لینے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور 40 دن تک باہر نہیں نکلا۔ پھر ایک دن وہ باہر آیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ میں اپنے آپ کو تم سے بیعت لینے کا اہل سمجھتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ تم میں تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک میں گھر میں یہی سوچتا رہا کہ اگر تم میں کوئی شخص لوگوں سے بیعت لینے کا اہل ہو تو میں یہ عمارت اس کے سپرد کر دوں اور خود بری ذمہ ہو جاؤں، مگر باوجود غور کرنے کے مجھے تم میں سے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا۔ اس لیے اے لوگو، یہ اچھی طرح سن لو کہ میں اس منصب کے اہل نہیں ہوں، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرا باپ اور میرا دادا بھی اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ میرا باپ حسین سے درجے میں بہت کم تھا، اور اس کا باپ حسن حسین کے باپ سے کم درجہ رکھتا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں خلافت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد بنسبت میرے دادا اور باپ کے حسن اور حسین خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اس لیے میں اس عمارت سے سب کو دوش ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں
کس طرح بیٹے نہیں اپنے باپ دادا کے منہ پر یہ باتیں کہہ کے تمانچہ مارا ہے. اس لیے کہ خوف خدا تھا، اس لیے کہ تقوی کی کچھ رمق تھی اس میں. دنیا داروں کے ہاں بھی نیک اولاد، حقیقت پسند اولاد، انصاف سے کام لینے والی اولاد پیدا ہوتی ہے. بہرحال تو پھر یہ کہا کہ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ جس کی چاہو بیعت کر لو. اس کی ماں اس پردے کے پیچھے اس کی تقریر سن رہی تھی. جب اس نے اپنے بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو بڑے غصے سے کہنے لگی کہ کمبخت تو نے اپنے خاندان کی ناک کاٹ دی ہے اور اس کی تمام عزت خاک میں ملا دی ہے. وہ کہنے لگا جو سچی بات تھی وہ میں نے کہہ دی ہے، اب آپ کی مرضی ہو، جو مرضی ہو مجھے کہیں. چنانچہ اس کے بعد وہ اپنے گھر گیا، گھر وہیں بیٹھ رہا، باہر نہیں نکلا وہاں سے، اور چند دن گزرنے کے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی. تو یہ کتنی زبردست شہادت ہے اس بات کی کہ یزید کی خلافت پر دوسرے لوگوں کی رضا تو الگ رہی، خود اس کا اپنا بیٹا بھی متفق نہ تھا. یہ نہیں کہ بیٹے نے کسی لالچ کی وجہ سے ایسا کیا ہو، یہ بھی نہیں کہ اس نے کسی مخالفت کے ڈر سے ایسا کیا ہو، بلکہ اس نے اپنے دل میں سنجیدگی کے ساتھ غور اور فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرے دادا سے علی کا حق زیادہ تھا اور میرے باپ سے حسن اور حسین کا حق زیادہ تھا، اور میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. بس معاویہ کا یزید کو مقرر کرنا کوئی انتخاب نہیں کہلا سکتا. اس سے بڑا اور کیا کسی کی ذلت کا سامان ہو کہ اولاد خود اپنے باپ کی حقیقت ظاہر کر کے اسے کمتر ثابت کر رہی ہو. بس حضرت امام حسین کی قربانی ہمیں بہت سے سبق دیتی. اپنے حق کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں حق پھیلا دیا، اپنی جان کی نذرانہ پیش کر کے حق کو قائم فرما دیا. ہمیں بھی دعاؤں کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے رکھے. ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین، حضرت مسیح کو امام حسین سے تشبیہ دی گئی ہے، اور استعارہ در استعارہ کے معنی الفاظ استعمال کیے ہیں. اس تشبیہ سے ظاہر ہے کہ آنے والا مسیح بھی اس تشبیہ سے حصہ لے گا، یعنی کہ مسیح موعود بھی پر بھی ایک لحاظ سے امام حسین کی تشبیہ بھی صادق آتی ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ انشاءاللہ ان باتوں کو نہیں دہرائے گا. یہ الہی تقدیر ہے کہ وہ باتیں اب نہیں دہرائی جائیں گی جن سے اسلام کو ذوف پہنچا تھا. لیکن ہمیں دعاؤں کی طرف بہرحال توجہ دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ان باتوں سے بچے رہیں جو ایمان میں ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جو پہلے ہو چکی ہیں مسیح موعود کے زمانے میں نہیں دہرائے گا. ان میں ایک خلافت کا تسلسل بھی ہے، ایک طریقہ کار کے مطابق انتخاب خلافت بھی ہے، اور اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی فرمائی تھی کہ مسیح مہدی کے بعد یہ تسلسل بھی قائم رہے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح یہ باتیں نہیں دہرائی جائیں گی. مثلا یہ کہ اگر پہلا آدم جنت سے نکالا گیا تھا تو انسان نے فرمایا کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے آدم رکھا ہے تاکہ اولاد آدم کے جنت میں جانے کا ایک نئے سرے سے انتظام ہو. پھر فرمایا کہ پہلے مسیح کو یہودیوں نے صلیب دی تھی تو میرا نام مسیح رکھ کر صلیب کو توڑنے کا سامان مہیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بس اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کی ناکامی کو دوسری دفعہ کامیابی سے بدلے گا. اگر پہلے حسین کو
یزید نے حق گوئی کی وجہ سے شہید کیا تھا، تو دوسرے حسین کی وجہ سے خدا تعالیٰ یزید کے لشکر کو شکست دے گا انشاءاللہ۔ بس ہم تو اس ایمان پر قائم ہیں۔ بس اگر ہمیں محرم کا مہینہ کوئی سبق دیتا ہے تو یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتے رہیں۔ زمانے کے امام کے مقاصد کے حصول میں درود، دعاؤں اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور یزیدی صفت لوگوں کے سامنے استقامت دکھاتے ہوئے ہمیشہ ڈٹے رہیں۔ لیکن اس مرتبہ یزید کامیاب نہیں ہوگا بلکہ حسینی ہی کامیاب ہوں گے۔ استقامت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا اور صبر کا ارشاد فرمایا ہے۔ صبر صرف ظلم کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے، جو ہو جائے اس پر خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کو جاری رکھنا اور کسی بھی خوف اور خطرے سے بے پرواہ ہو کر حق کا اظہار کرتے چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بس حضرت امام حسین نے جو حق کے اظہار کے نمونے ہمارے سامنے قائم فرمائے ہیں، اسے ہمیں ہر وقت پکڑے رہنا چاہیے، اور اگر ہم اس پر قائم رہے تو ہم اس فتح اور کامیابی کا حصہ بنیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقدر ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود شریف جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، احادیث میں بھی اس طرف بہت زور دیا گیا ہے، ذکر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی درود کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس لیے ہمیں عموماً درود کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اس مہینے میں خاص طور پر اس طرح توجہ رکھنی چاہیے، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے حضرت مسیح رابع نے بھی اس کی خاص تاریخ فرمائی تھی۔ تو میں بھی اس کا اعادہ کرتے ہوئے یاد دہانی کرواتا ہوں کہ اس مہینے میں درود بہت پڑھیں۔ یہ سب سے بہترین اظہار ہے جذبات کا جو کربلا کے واقعہ پر ہو سکتا ہے، جو ظلموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا درود آپ کی جسمانی اور روحانی اولاد کی تسکین کا باعث بھی بنتا ہے۔ ترقیات کے نظارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار کا ایک بہترین اظہار بھی یہ ہے، اور اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کی تکمیل میں یہ درود بھی بے انتہا برکتوں کے سامان لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر درود پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ درود جو ہے ہماری ذات کے لیے بھی برکتوں کا موجب بننے والا ہوگا۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پڑھوں گا، جس کو ہر احمدی کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا مقام دیا ہے حضرت مسلم صاحب نے۔
فرمایا کہ واضح ہو کہ جو شخص، کسی نے اطلاع دی تھی مسیم علیہ السلام کو کہ امام حسین کے مقام اور رتبے کے بارے میں کسی احمدی نے غلط بات کی ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ حسین بوجہ اس کے کہ ان نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی، باغی تھا اور یزید حق پر تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راست باز کے منہ پر ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں. فرمایا بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک طبع دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے. مومن بننا کوئی امر سہل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نسبت فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقوی کی باریک اور تنگ راہوں کو غذا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب سے اپنے تئیں دور تر لے جاتے ہیں. لیکن بدنصیب یزید کو یہ باتیں کہاں حاصل تھیں؟ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا. مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے. اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر، استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی. تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش انعکاسی طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے، جیسا کہ ایک صاف آئینے میں ایک خوبصورت انسان کا نقش. یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کا قدر مگر وہی جو ان میں سے ہے. دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں. یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جاتی. غرض یہ امر نہایت درجے کی شکاوت اور بے ایمانی میں داخل ہے کہ حسین کی تحقیر کی جائے، اور جو شخص حسین رضی اللہ عنہ یا کسی بزرگ کی جو ائمہ مطہرین میں سے ہے تحقیر کرتا ہے، یا کوئی کلمہ استخفاف کا اس کی نسبت اپنی زبان پر لاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس شخص کا دشمن ہو جاتا ہے جو اس کے برگزیدوں اور پیاروں کا دشمن ہے. اللہ تعالی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کی محبت کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، ہمیشہ درود بھیجنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اور یہ بھی دعا کریں کہ پاکستان اور دنیا کے وہ ممالک جہاں اللہ اور رسول کے نام پر ظلم کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم فرمائے. اور اس مہینے میں خاص طور پر پاکستان میں بھی اور بعض جگہوں پہ شیعوں اور سنیوں اور دوسرے فرقوں کے جو فساد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل غارت کیا جاتا ہے، جلوسوں پر دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ رکھے اور
امن سے یہ مہینہ، خیریت سے یہ مہینہ تمام مسلمان ملکوں اور تمام مسلمانوں کے لیے ثابت ہو، اور جو مقصد تھا شہادت کا حضرت امام حسین کی، اس کو سمجھنے والے ہوں یہ لوگ، اور اس زمانے کے امام کو ماننے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہی بنے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔